آج ہم آپ کو ہمارے معاشرے میں بیتی جانے والی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ میری شادی اپنے ماموں زاد عارف سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور 2 بچے ہو گئے۔ بڑے بیٹے کا نام ہم نے آصف اور چھوٹے کا نام ثاقب رکھا۔ میرے شوہر اگرچہ معمولی ملازم تھے، اس کے باوجود رشوت نہیں لیتے تھے، اس لیے ان کی اکثر اپنے عملے کے لوگوں سے نہیں بنتی تھی۔ اگر افسر دیانتدار آ جاتا تو ان کی زندگی بھی سکون میں رہتی تھی۔ اگر افسر راشی ہوتا تو میرے خامند بہت پریشان رہتے، کیونکہ ان کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے ایک بار ایسا افسر آ گیا جو راشیوں کا بادشاہ تھا۔ بس پھر کیا تھا، میرے خامند کی جان سولی پر ٹنگی رہنے لگی۔ محکمے کے راشی عملے نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ یہ پھر بھی رشوت کے کاروبار میں حصہ دار بننے میں راضی نہ ہوئے اور پھر ان کو جھوٹے کیس میں اندر کروا دیا گیا۔ میرے بیچارے شوہر کو جیل کی ہوا کھانا پڑی۔ بے گناہ میرے خامند کو جیل جانے کا اتنا صدمہ ہوا کہ قید کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس قیامت پر ہم غم سے نڈھال تھے۔ میری ہستی بستی دنیا اجڑ گئی۔ بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میرے بس کا روگ نہیں تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق بالآخر دوسروں کے گھر کی محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی رہی۔ تاہم میں نے برے حالات میں بھی تعلیم کا سلسلہ ختم نہ ہونے دیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، دونوں بچے پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ بڑا بیٹا مزید تعلیم کے لیے باہر چلا گیا۔ گھر میں اور ثاقب رہ گئے تھے۔ اب میں کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، زیادہ محنت نہیں کر سکتی تھی۔ شوگر کا مرض لاحق ہوا تو بینائی بھی کمزور ہونے لگی۔ چاہتی تھی کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی معاون ہو۔ پڑوسن نے مشورہ دیا، بیٹے کی شادی کر دو، بہو آئے گی تو گھر سنبھال لے گی اور تم آرام کر سکو گی۔ ثاقب اب کمانے کے لائق ہو گیا تھا، اسے فیکٹری میں اچھی جاب مل چکی تھی، لہٰذا میں نے محلے میں رشتہ تلاش کر لیا۔ سبھی لوگ مجھے برسوں سے جانتے تھے۔ میرے دونوں بیٹے بھی شریف تھے، لہٰذا ایک محلے دار جو بزنس کرتے تھے، انہوں نے میرے ثاقب کے لیے اپنی بیٹی شاہدہ کا رشتہ دے دیا۔ شاہدہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، عمر 18 سال تھی، FA پاس تھی۔ ثاقب کو لڑکی پسند آئی، وہ اس سے پیار کرنے لگا، اپنی شادی سے خوش و خرم ہو گیا۔ بظاہر شاہدہ بھی پیار جتاتی تھی، لیکن کس سے خبر تھی اس کے دل میں ماضی کے دنوں کا کوئی مرض پنپ رہا تھا، اور یہ وہ مرض تھا جس کا لا علاج ہونا مشہور تھا۔ اسے مرض عشق کہا گیا ہے۔ شاہدہ ان دنوں سے نصیر نامی ایک نوجوان کے عشق میں گرفتار تھی جب وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ جب وہ اسکول جاتی تھی تب یہ دونوں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ایسی باتیں کب تک چھپی رہتی ہیں؟ ایک روز جب دونوں پارک میں بیٹھے تھے، لڑکی کے والد نے اسے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے FA کے بعد شاہدہ کو مزید تعلیم سے روک دیا اور گھر میں بٹھا لیا، ساتھ ہی کسی شریف گھرانے کا رشتہ تلاش کرنے لگے۔ بالآخر یہ قرہ ثاقب کے نام نکلا اور وہ ان کا داماد بن گیا۔ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے شاہدہ کے اس ماضی کے فسانے کا علم نہیں تھا، بلکہ اقبال صاحب کی احسان مند تھی کہ انہوں نے میری امیری غریبی کا فرق نہیں دیکھا اور مجھ غریب بیوہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ میرا بیٹا ایک سیدھا سادھا نوجوان تھا، صبح کام پر جاتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ ان دنوں میں بیمار رہنے لگی، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ گھر کی ذمہ داری شاہدہ نے سنبھال لی تھی، وہ وقت پر مجھے کھانا دیا کرتی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کب میری بہو نے اپنے سابقہ محبوب سے رابطے بحال کر لیے۔ میں اپنے کمرے میں ہوتی وہ نصیر کو گھر پر بلا لیتی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں تھی۔ دونوں کی ملاقات کے لیے ہمارا گھر محلے سے ذرا ہٹ کر تھا۔ یہ محلے کا آخری مکان تھا، سامنے اور مکانات نہیں تھے، میدان سا تھا۔ میدان کے اختتام پر ایک کھوکھا تھا جہاں بچوں کی ٹافیاں، بسکٹ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی تھیں۔ کھوکھے والے کا نام اشفاق تھا۔ وہ برسوں سے ہمیں جانتا تھا، کیونکہ وہ پرائمری اسکول میں میرے لڑکوں کا ہم جماعت رہا تھا۔ وہ مجھے بھی جانتا تھا۔ جب اسے بچوں کی کھانے کی چیزیں پلاسٹک کے لفافوں میں بند کرانی ہوتی تھیں تو وہ یہ چیزیں مجھے لا دیا کرتا تھا اور میں اس کی حسب خواہش چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کر دیتی تھی۔ اس محنت کی اجرت وہ مجھے ہاتھ کے ہاتھ دے جاتا تھا۔ نصیر کو خبر نہ تھی کہ اشفاق کھوکے والے کی اس پر نظر ہے، کیونکہ وہ روز ہی 11 بجے سے شام 4 بجے تک ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ اشفاق کئی دنوں تک اس نوجوان کا یہ معمول نوٹ کرتا رہا۔ ثاقب کے دفتر جانے کے بعد میری بہو دروازہ کھلا رکھتی تھی اور جب نصیر گھر کے اندر آ جاتا تو وہ دروازہ بند کر لیتی۔ مجبوری کی لاگری سے اس لڑکی نے خوب فائدہ اٹھایا کہ میں اٹھ سکتی ہوں، نہ بہو کے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ جس شے کی ضرورت ہوتی شاہدہ کو آواز لگاتی تو وہ ایک تابع دار بہو کی طرح ماجی ماجی کہتی دوڑ کر آتی اور میری مطلوبہ شے دے جاتی۔ میں تو دل میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے ایسی تابع دار بہو مجھے دی ہے، خدا ایسی بہو سب کو دے۔ میں یہی دعائیں کرتی تھی۔ کیا خبر تھی
کہ یہ تابعداری ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی چل رہی ہے۔ جب اشفاق کو شک ہوا تو اس نے کئی روز تک اس امر کا مشاہدہ کیا کہ کب کب یہ نوجوان ثاقب کے گھر آتا ہے۔ ایک روز اس نے ثاقب کو اس وقت آگاہ کیا جب اس کے کھوکے سے ماچس لینے آیا۔ ثاقب سوچ میں پڑ گیا، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسا کون سا رشتہ دار ہو سکتا ہے جو روزانہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی سے ملنے آتا ہے، جس کا ذکر ماں نے کیا اور نہ کبھی شاہدہ نے۔ اشفاق نے کہا، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے کی تصدیق کر لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ ثاقب ٹھنڈے دماغ کا تھا، لہٰذا میرے بیٹے نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ البتہ ایک دن وہ اشفاق کے فون کرنے پر دن 12 بجے گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ بجایا۔ شاہدہ نے پوچھا، کون؟ ثاقب نے کہا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ شاہدہ اس کی اچانک آمد سے گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی تاخیر کی کیونکہ اسے نصیر کو گھر سے نکالنا تھا۔ گھر سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، البتہ صحن کی پچھلی دیوار زیادہ بلند نہ تھی۔ وہاں ایک چارپائی رکھی تھی جس پر چڑھ کر نصیر باہر پچھلی جانب کود گیا۔ شاہدہ نے جب دروازہ کھولا تو ثاقب نے کہا، دروازہ کھولنے میں تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہ بولی، اصل میں سر پر دوپٹہ نہ تھا، دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، یہ ایک لنگڑا بہانہ تھا۔ ثاقب چپ ہو گیا۔ تاہم میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، اماں گھر میں کوئی آیا تھا؟ میں نے کسی کی آہٹ یا آواز نہیں سنی بیٹا، اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہوں، مجھے خبر نہیں، شاہدہ سے پوچھو۔ شاہدہ نے کہا، کوئی نہیں آیا، تم کو کیا وہم ہو گیا ہے؟ ثاقب نے گھوم پھر کر سارے گھر میں دیکھا، کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پھر اس کی نظر دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائی پر پڑی۔ وہ ادھر گیا تاکہ کسی کے نقشے پاک کو تلاش کر سکے۔ وہاں ایک مردانہ چپل اسے پڑی نظر آئی۔ دیوار پھلانگتے وقت ایک پاؤں سے چپل نکل کر وہاں گر گئی تھی۔ ثاقب نے وہ چپل اٹھا کر بیوی کو دکھائی اور بولا، یہ کیا ہے؟ یہ کس کی چپل ہے اور کیسے یہاں گری ہے؟ وہ رونے لگی۔ تم کیوں مجھ پر بہتان دھرتے ہو؟ یہاں کوئی نہیں آیا۔ کیا خبر باہر سے کسی شرارتی نے یہ چپل اٹھا کر ادھر گرا دی ہو؟ یہ کسی ایسے شخص کی چپل ہے جو چوری چھپے تم سے ملنے گھر آتا ہے اور اس وقت جب میں گھر نہیں ہوتا۔ بولو، یہی بات ہے نا؟ آج میں جلدی آ گیا تو وہ ادھر سے کود کر بھاگ نکلا۔ شاہدہ بھلا کہاں ماننے والی تھی، وہ رونے لگی، رو رو کر آسمان سر پر اٹھانے لگی۔ ثاقب نے اسے کچھ نہیں کہا اور چپل لے کر وہ اس کے والد کے پاس چلا گیا اور تمام کہانی جا کر انہیں سنا دی۔ وہ میرے بیٹے کے ہمراہ ہی آ گئے اور شاہدہ سے پوچھ گچھ کی۔ پھر وہ اپنے ساتھ شاہدہ کو لے گئے کیونکہ شاہدہ اب ہمارے گھر رہنے پر راضی نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ثاقب نے ناحق مجھ پر الزام لگایا ہے، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ کچھ دن خاموشی رہی۔ ثاقب بہت پریشان تھا۔ بالآخر وہ سسر کے گھر گیا تاکہ معاملے کو کسی نہج پر حل کیا جا سکے۔ تبھی اس کے سسر نے کہا کہ بیٹا، اگر شاہدہ کو معاف کر سکتے ہو تو اسے گھر لے جاؤ، ورنہ طلاق دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ شاہدہ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس سے ملنے روز نصیر نامی نوجوان آتا تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کے ساتھ شاہدہ شادی سے پہلے میل ملاپ رکھتی تھی۔ ہم نے شاہدہ کی شادی کر دی یہ سمجھ کے کہ وہ اپنے شوہر کی محبت میں کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی، لیکن شاہدہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ تم اس کو ساتھ لے گئے اور وہ شخص دوبارہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی خوف سے میں لرز رہا ہوں۔ عورت عقل کی اندھی ہوتی ہے۔ شاہدہ اس امر کی سنگینی کو نہیں سمجھتی، مگر میں سمجھتا ہوں۔ شاہدہ ابھی تک اپنے کیے پر نادم نہیں ہے۔ وہ ہم پر ہی الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے کیوں اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی، جبکہ وہ نصیر نامی لڑکے سے شادی کی خواہش مند تھی۔ آئندہ کا سوچ کر ہم نے بیٹا تمہیں صاف صاف آگاہ کر دیا ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرے بیٹے نے اقبال صاحب کو جواب دیا کہ میں شریف آدمی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو آزاد کرتا ہوں، چاہے تو اس کی شادی آپ اسی نصیر نامی سے کروا دیجیے گا جس سے یہ روز ملتی رہی ہے۔ نہ جانے یہ میرے گھر میں اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی ہوگی، ایسا نہ ہو کل کلاں پھر کوئی ایسی بات ہو اور میں تیش میں آ کر کسی کی جان لے لوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے تو طلاق لے لے اور پھر جہاں اس کا دل چاہے شادی کر لے۔ شاہدہ نے کہا کہ ہاں، میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ یوں میرے بیٹے نے شاہدہ کے والد کے گھر میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آج تمام محلے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فخر النساء کو اور اس کے بیٹوں کو شریف سمجھتے تھے، لیکن یہ تو چھپے رستم نکلے، خواہ اور ناحق بے قصور شاہدہ کو طلاق دے دی۔ اللہ ہی ان کو سمجھے، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ ہم اصل کہانی کسی کو نہیں بتاتے کہ شاہدہ کے والد کی شرافت کا پاس رہ جائے، تبھی لوگ ہم ہی کو غلط کہتے ہیں۔ اب بتائیے قصوروار کون ہے، ہم ہیں یا شاہدہ؟ طلاق یافتہ عورت کو مظلوم مانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی لڑکی خود اپنی بربادی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔
محفل میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔